جو مشرف ڈکٹیٹر تھا نا، ایوب بھی ڈکٹیٹر تھا، ضیاء بھی ڈکٹیٹر تھا، ان کو بھی امریکہ برطانیہ پوری دنیا سے کالیں آئی تھیں. یہ دنیا کا قانون ہے. یہ لسٹیں پرووائڈ کرنے والے، یہ بنگلہ دیش کو توڑنے والے، کارگل میں اپنی فوجوں کو واپس بلوانے والے، یہ دونوں ایک پیج پہ بیٹھ چکے ہیں. نواز شریف اور زرداری صاحب، میاں صاحب بھگوڑے ہوئے، ان کا تو سارے کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. آگے ان کے وہ گونگلو ہیں کہ جب ان کا باپ عدالت میں جاتا تھا تو اب باپ کے لیے گواہی دینے نہیں آتے تھے، وہ اپنی بہن کو آگے کرتے تھے. اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اس لیے برطانیہ کی سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ انہیں گالی دے کے جا رہا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو اپوزیشن میں تھیں تو میاں نواز شریف ان کو ٹیکسی کہہ کے پکارا کرتے تھے. میں صرف بلاول سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری حیات، تمہاری غیرت، تمہارے اندر کی جو تھوڑی بہت مردانگی ہے وہ کدھر ہے؟ جب تمہاری ماں کی تصویریں ان کو ایڈٹ کر کے غلیظ ترین تصویریں بنا کے پھینکا کرتے تھے، ان لوگوں کو تم نے وزیر اعظم دوبارہ خود الیکٹ کروایا ہے. یہاں دان تقریر کر رہا ہوتا ہے اور باقی تماشبین آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کون کس کی ماں بہن پہ زیادہ کیچڑ اچھالے گا، اتنا اس کو پسند کیا جائے گا. خواجہ سعد رفیق، یار اس جیسے بندے کو جب میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بس. عمران خان گورنمنٹ کے تقریباً آدھے سے زیادہ وزراء ایسے ہیں جن کے بیوی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجاہد بنتے رہے ہمارے سابق انٹیریئر منسٹر صاحب، جو لوگ نکلے تھے ناموس رسالت کے لیے ان پہ سب سے زیادہ گولیاں بھی انہیں انٹیریئر منسٹر صاحب نے چلائی تھیں. جب آپ دشمن کو آنکھیں دکھائیں گے میں ساتھ ہوں گا. وہ مولانا فضل الرحمان بھی کھڑا ہوں، میں اس کا بھی ساتھ دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. ناظرین کرام، پاکستان میں تیزی کے ساتھ بدلتی سیاسی صورتحال، وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں. نئے آنے والے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور کیا پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہید سیالوی میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کیا توقعات وابستہ ہیں. بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور جو تجزیہ کرتے ہیں وہ قابل داد قابل تحسین ہوتا ہے. آئیے ایک بار پھر ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شہید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، بڑا کرم. میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوئی. کیا نظریہ ہے آپ کا؟ آپ کی جماعت اس چیز کو کہاں پہ دیکھتی ہے؟ دیکھیں، میاں صاحب کے آتے ہی انہوں نے جیسے فرمایا کہ 10% تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اور اگلے دن یو ٹرن لے لیا. مہنگائی کنٹرول کرنے کی بات کی گئی. ہم سوچ رہے تھے کہ 4 سال میں جتنا ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس کا فائدہ PMLN اٹھائے گی اور عوام کو ریلیف دے دے گی. آخری سال میں PTI نے سارے کام آخری سال کے لیے رکھے ہوئے تھے اور وہ بیچارے رگڑے گئے. اب انہوں نے کام کرنا تھا اور چینی راتوں رات 9-10 روپے مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، دالیں مہنگی ہو گئیں. ابھی آپ کیش اینڈ کیری سے میں ہو کے آیا DHA میں 865 روپے کلو آپ کو مل رہے ہیں اس وقت. کیا کہتے ہیں، لیمو. اور آپ کسی منڈی میں چلے ہیں تو بہت کم ہو گیا، 600 میں ملیں گے، 750 میں ملیں گے. یہاں باہر GT روڈ پہ چلے جائیں 800 ریٹ چل رہا ہے. کل 700 تھا اور پرسوں 600 پہ آیا ہوا تھا. تو یہ ڈیلی بیسس پہ 150 ریٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ نعرے لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے، عوام کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو جاہل بنانا، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، یہ بہت آسان کام ہے. لوگ لگا سکتے ہیں. لوگوں نے مذہب کے نام پہ کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو انڈائریکٹلی ایک بات بتاؤں، امریکی سفیر نے لاہور میں مولویوں کی بھی دعوت کی تھی عدم اعتماد کے دور میں. اس کے بعد کچھ مولوی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے بولا تھا کہ عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو ہم دھرنا بھی دے دیں گے. اور پھر اسی طریقے سے وہ PMLN کے کن کن لوگوں کو ملا اور پیپلز پارٹی کے کن کن لوگوں کو ملا، یہ بھی ان سب کے سامنے تھا. اب یہ گورنمنٹ جو تھی PTI کی اور جو اپوزیشن تھی، اس وقت میں دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں دیکھتا ہوں. دیکھیں، نعرہ لگانا امریکہ کے خلاف بڑا آسان کام ہے. عمران خان صاحب کے اپنے بچے کہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے بچے رہ کہاں پہ رہے ہیں؟ بطور وزیر اعظم ان کے بچوں کو پاکستان ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں یہ بھی ہے نا کہ جمائمہ کو جب انہوں نے ڈیورس کیا تو بچے بھی ساتھ ہی دے دیے تھے. دیکھیں، جب وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے والد کو، جب ٹرمز بہت اچھے ہیں آپس میں، تو آپ نے قوم کو بتانا ہوتا ہے کہ میں جس ملک کا وزیر اعظم ہوں میرے بچوں کو وہاں پر ہونا چاہیے. میاں صاحب بھگوڑے ہوئے، ان کا تو سارے کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے اور اتنے بے غیرت آگے ان کے وہ گونگلو ہیں کہ جب ان کا باپ عدالت میں جاتا تھا تو اب باپ کے لیے گواہی دینے نہیں آتے تھے، وہ اپنی بہن کو آگے کرتے تھے. اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اس لیے برطانیہ کی سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ انہیں گالی دے کے جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کے
تقریباً آدھے سے زیادہ وزراء ایسے ہیں جن کے بیوی بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ شہزاد اکبر صاحب کی ایگزامپل لے لیں, آپ شہباز گل صاحب کی ایگزامپل لے لیں, آپ بخاری حضرات کی ایگزامپل لے لیں, آپ اور پتہ نہیں کتنے وزراء ہوں گے جن کے باہر بیٹھے ہوئے. سر اور کیا ہیں, وہ بس بولنے کے 4 جملوں کا ہیر پھیر آ گیا, انہیں اٹھا کے ادھر رکھ دو. پورے جلسوں میں نعرے لگائیں گے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. جب میڈیا ان سے جا کے پوچھے گا مطیع اللہ جان کے بھائی تم بولو ذرا میڈیا میں بولو, نہ شاہ محمود بولنے کو تیار ہوگا کیونکہ بچہ اس کا باہر جا کے کسی اور کے امریکن سینیٹر کے پاس جا کے انٹرنشپ کر رہا ہے, اور نہ شہباز گل بولنے کو تیار ہوگا کیونکہ اس کا بچہ بھی وہاں پر جا رہا ہے. میں دونوں کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جی. پھر بات کی 18 سال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بیچا عمران خان نے, 3.5 سال میں ایک مرتبہ بھی ڈاکٹر عافیہ کا ذکر تک نہیں کیا گیا. جب ٹرمپ سے ملاقات کرنے خان گیا تو ہماری ایک صحافی نے خود پوچھ لیا کہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیا ہوگا. ٹرمپ سامنے یوں اسے دیکھنے لگے اور خان نے کہا ہاں ہم سوچیں گے اس بارے. اور پھر مطلب میں دونوں کو ایک کیٹیگری میں اس وقت خان کو تھوڑا سا کریڈٹ اس وقت وجہ سے دیتا ہوں کہ فارن پالیسی تھوڑی سی بہتری کی طرف لا رہا تھا, لیکن وہ بھی اس وقت جب آپ کی عدم اعتماد بالکل سر پہ آ چکی تھی اور سارا کچھ دنیا کے سامنے کلیئر ہو چکا تھا. تو اس سے پہلے وہی کچھ ہوا, نہ فرانسیسی سفیر ملک سے گیا تھا, جو اس کے لیے نکلے تھے ان سب کو پرچے بھی کاٹے گئے تھے. وہ الگ بات ہے, کچھ لوگوں نے سیاست چمکانے کے لیے کیا, گورنمنٹ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہی تھی. ساری زندگی مجاہد بنتے رہے ہمارے سابق انٹیریئر منسٹر صاحب, اور اینڈ پہ جو لوگ نکلے تھے ناموس رسالت کے لیے ان پہ سب سے زیادہ گولیاں بھی انہیں انٹیریئر منسٹر صاحب نے چلائی تھیں. میں خود وکٹم رہا ان ساری چیزوں کا, مجھ پہ سارے پرچے ہوئے. ان کا ایک وزیر جہلم والا جو ہے وہ نعرے لگاتا ہے کہ جناب امریکہ کے لیے اس کبھی غلامی قبول نہیں کریں گے, فواد چودھری صاحب. تو آپ ان سے پوچھیں چودھری صاحب, آپ مسجد وزیر خان کے باہر جو اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ کیا تھا, اور اگر وہ آپ سے غلطی ہو ہی گئی تھی اس پہ جب ہم نے احتجاج کیا تھا تو جو آپ نے 8 گاڑیاں مجھے گرفتار کرنے میرے گاؤں بھیجی تھیں وہ کیا تھا. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں آیا تھا, میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے پالتو کو پٹا ڈال کے رکھیں, وہ اوقات سے باہر ہو گئے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہماری قوم کی, ہمارے سیاستدانوں کی, پی ٹی آئی, نون اور پیپلز پارٹی کے تمام الیکٹیبلز کی. سر روس میں ایک بار جب کمیونسٹ بہت زیادہ ہو گئے نا تو انہوں نے لوگوں کا قتل عام, مذہبی طبقے کو قتل و غارت گیری شروع کر دی. تو پارلیمنٹ میں احتجاج شروع ہو گیا صدر مملکت کے خلاف. انہوں نے کہا کہ یو شوڈ ریزائن کیونکہ ہمارا امیج بہت غلط ہو گیا, دنیا میں برا امیج آ گیا. اس نے کہا میں کل جواب دوں گا. وہ اگلے دن آیا, اس کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی اور اس نے مرغی کا پر ادھیڑا, اس نے چیخ ماری. پارلیمنٹ میں بھی لوگوں نے چیخ ماری, کیا کر رہے ہو, اس نے دوسرا پر ادھیڑا. وہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں, مرغی بھی چیخیں مار رہی, وہ ادھیڑتا کرتا کرتا یہاں تک کہ اس کی چمڑی نظر آنے لگی, وہ برہنہ ہو گئی لیکن زندہ تھی, تڑپ رہی تھی. لوگ اس پہ گالم گلوچ کر رہے تھے. اس نے مرغی کو پھر پٹک کے زمین پہ مارا, وہ پھر تڑپی, لوگوں نے چیخیں ماری. پھر رشین پریزیڈنٹ چلا, جیب سے تھوڑے سے دانے نکالے اور یوں پھینکتا 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 جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. وہ مرغی ان دانوں کو چکتے چکتے جا کے پھر اس کی گود میں بیٹھ گئی. سر پوری دنیا میں ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس کیے گئے, ہمارے مدرسوں پہ دھماکے کیے گئے, ہمارے اے پی ایس کو بچوں کو شہید کیا گیا, ہماری مسجدوں, امام بارگاہوں, درباروں, مدرسوں سب پہ دھماکے ہوئے, ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے, ہمارے پشتونوں کا ستیہ ناش مار دیا گیا. اس کے بعد پھر وہی ملک ہڈی ڈالتا ہے اور یہ الو کے پٹھے دم ہلاتے ہلاتے پھر اس کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کی ایگزامپل ہے. کل ان کو دوبارہ گورنمنٹ مل جائے, خان ٹھیک ہوگا غلط ہوگا, اس کی ساری کابینہ پھر وہی حرکتیں شروع کر دے گی. یہ ہمارے خان صاحب ٹھیک ہے, کابینہ کو چینج کرنا چاہیے. یار مجھے بات یہ ہے سر, آپ کو 22-24 سال میں یہ نہیں پتا کہ کون بلیک میلر ہے, کون شوگر مافیا, کون لینڈ مافیا, جن کے خلاف آپ جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے وہی سارے لوگ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر پھر ورنہ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں نا سارے ان کی کابینہ, ہمیں کبھی پاکستان نظریاتی پارٹی بنانے کی ضرورت نہ پڑتی, ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہوتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے شہید بھائی, میں ریپڈ فائر کروں گا اور آپ نے اپنے لب لباب اس پہ بیان کرنا ہے. ایگزامپل میں کسی شخصیت کا نام لوں گا تو آپ نے اس کا ذائچہ اپنے سیاسی نظر میں بتانا ہے, ٹھیک ہے جی؟ یہ ریپڈ فائر کرنے لگا ہوں شہید بھائی. سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں آصف علی زرداری. سیاست کر جاتا ہے. سیاست کر جاتا ہے. بلاول بھٹو.
نابالغ ہے سیاسی طور پہ. لیکن آنے والا وزیر خارجہ بھی ہے. ہاں وہ CNN کے انٹرویو پہ پتہ چل گیا کون کتنے پانی میں. میاں نواز شریف بھگوڑے ہیں. اب واپس آئیں گے؟ آ بھی جائے تو اب وہ مقام کھو بیٹھا ہے. جو ایک بار بھاگے تو گزارا ہو سکتا ہے, 3 بار بھاگے نا تو قوم ابھی گھاس کھانا چھوڑ چکی ہے. حمزہ شہباز موروثی سیاست, اپنا اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کسی موروثی سیاستدان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. احسن اقبال سے زیادہ اچھا ہے تو بتا دیں. اس کا مطلب مریم نواز کو بھی اب نہ 3 میں نہ 13 میں. نو موروثی سیاستدان. شاہد خاقان جیسا بندہ جب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو کیا عزت رہ جاتی ہے اس کی. کافی زیرک سیاستدانوں کا نام لیے. آپ خواجہ آصف کی ایگزامپل لے لیں, اسے بھی چھوڑیں یار. خواجہ سعد رفیق, ہاں یار اس جیسے بندے کو جب میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بس افسوس ہی کر سکتے ہیں, افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ. عمران خان صاحب کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ عمران خان ایک نوبل آدمی اور گھٹیا ترین دوستوں کے ساتھ. اس میں تھوڑی سی مزید چاشنی ڈالیے گا, روشنی کے ساتھ چاشنی بھی ڈالیے گا. ایک محب وطن آدمی پیراشوٹرز کے ساتھ, ایک سنسیئر آدمی بلیک میلرز کے ساتھ. لیکن اس کی غلطی ہے کہ جانتے ہوئے بھی بلیک میلرز اسے اپنے ساتھ ملائے, اور ابھی مزید ہم ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے اس کو. خان صاحب نے ایک پرچہ ہلایا تھا, اسی طرح میں ٹیشو لا رہا ہوں, تو اس پرچے میں آپ کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں بہت کلیئر ہیں. اختلاف خان سے اپنی جگہ میں ضرور کرٹیسائز کروں گا, لیکن جب امریکہ کے خلاف میں کہتا ہوں بلاول بھی کھڑا ہو تو میں اس کا ساتھ دوں گا. تو یہ پرچہ تھا جو تھا. جب آپ دشمن کو آنکھیں دکھائیں گے میں ساتھ ہوں گا. وہ مولانا فضل الرحمان بھی کھڑا ہو, میں اس کا بھی ساتھ دوں گا. شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں, ان کو انگلینڈ سے بھی کال آ گئی ہے مبارکباد کی, امریکہ سے بھی آ گئی, نیوزی لینڈ سے بھی آ گئی ہے, ترکی سے بھی آ گئی. خان صاحب کو نہیں آئی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جب مشرف ڈکٹیٹر تھا نا, ایوب بھی ڈکٹیٹر تھا, ضیاء بھی ڈکٹیٹر تھا, ان کو بھی امریکہ برطانیہ پوری دنیا سے کالیں آئی تھیں. یہ دنیا کا قانون ہے, جو بھی آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, خان صاحب کو بھی ہر جگہ سے ہی آئی ہے. امریکہ سے بائیڈن نے نہیں کی تو ٹرمپ تھا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میرا سوال اس وقت یہی ہے کہ جس طریقے سے فرانسیسی گستاخانہ مواد پر PTI گورنمنٹ بہت بیک فٹ پہ چلی گئی تھی اور اسی وقت جو رسپانس دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا تھا, اسی طریقے سے امریکہ اور انڈیا کے فارن منسٹرز نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے, اور پاکستان سے مطالبہ کیا ڈو مور. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شہباز شریف ان کو شٹ اپ کال دے گا, یا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہی کام کرے گا جو ان کے اتحادیوں نے خالصتان کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کیا تھا. لسٹیں پرووائڈ کی تھیں, اپنے بغیر گمنام جو سپاہی تھے, مجاہد تھے, ان کو شہید کروایا تھا. یہ لسٹیں پرووائڈ کرنے والے, یہ بنگلہ دیش کو توڑنے والے, یہ اور جو کارگل میں اپنی فوجوں کو واپس بلوانے والے, یہ دونوں ایک پیج پہ بیٹھ چکے ہیں, نواز شریف اور زرداری صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں صرف بلاول سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری حیا, تمہاری غیرت, تمہارے اندر کی جو تھوڑی بہت مردانگی ہے وہ کدھر ہے؟ جب تمہاری ماں کی تصویریں محترمہ اللہ درجات بلند فرمائے ہیلی کاپٹر سے پھینکا کرتے تھے, ان کو ایڈٹ کر کے غلیظ ترین تصویریں بنا کے پھینکا کرتے تھے, ان لوگوں کو تم نے وزیر اعظم دوبارہ خود الیکٹ کروایا ہے, اور زرداری یہ بولتا تھا ہم کسی شریف بندے کو وزیر اعظم بنائیں گے. اگر یہ شریف ہے جو تمہاری بیگم کی تصویروں کے ساتھ یہ کرتا تھا تو مجھے بتاؤ مسٹر 10% پھر بدماش کون ہوتا ہے؟ مقافات عمل ہے. ناظرین اکرام, ایک دور تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھیں تو میاں نواز شریف ان کو ٹیکسی کہہ کے پکارا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوتا تھا, اور آج وہی وقت آ چکا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پیلا جوڑا پہنتی ہیں تو وہ کہتی ہے جی میں بے نظیر کی آئیڈیالوجی کو فالو اپ کرتی ہوں. یہ جو چیزیں ہیں $60 بلین میں آپ کے پیٹ سے نکال کر لاڑکانہ کی سڑکوں پہ آپ کو گھسیٹوں گا. آخری سوال ہے, اس پہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے کیا کہیں گے. میں سب سے پہلے تو ایک چیز کہنا چاہوں گا, ہم نے جو دوسری پریس کانفرنس کی پاکستان نظریاتی پارٹی کی, اس میں ہم نے کہا ہم نے کسی سیاستدان کی بیوی, بیٹی, ماں, بہن اس پہ کمنٹ نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2, اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو اتنے $1 بلین نکالوں گا, ہاں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور اگر یہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. نہیں, آپ اپنا نام شہباز شریف ہی رکھیں, یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ شہباز شریف ہیں. اور میں دیکھیں, یہ
ایک فن ہوتا ہے. عوام یہ جو مداری ہوتا ہے نا وہ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھنا جانتا ہے کہ بندر کو کیسے نچاؤں گا تو عوام تالیاں بجائے گی. تو یہ سارے سیاسی مداری ہیں. یہ بندر کا اور وہ ریچھ کا ایک شو ہوتا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں, اور اس میں لوگ آتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے. تماش بین قوم ہے. آپ نے ہمارے علاقے میں آئے, دانوں کے جلسے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا پوسٹ لگے اور لوگ بھرے پڑے ہوتے ہیں, اور میں بڑا فیور میں ہوں, وہ دانوں کے جلسے ہونے چاہیے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے, ہماری ثقافت ہے. لیکن وہاں تو داند بجایا جا رہا ہوتا ہے نا, یہاں داند تقریر کر رہا ہوتا ہے, اور باقی تماشبین آئے ہوئے ہوتے ہیں دیکھنے کہ کون جتنی چٹپٹی بات کرے گا اسے اتنا پسند کیا جائے گا, کون کس کی ماں بہن پہ زیادہ کیچڑ اچھالے گا وہ ڈیرہ اسماعیل خان والے بندے کی طرح, اتنا اس کو پسند کیا جائے گا. تو یہ جب تک ہم تماش بینی اپنے اندر سے نہ نکالیں اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ نہ جائیں تو یہی 2-3 خاندان آپ کے اوپر قابض رہیں گے. سیاست بہت ایک اچھا شعبہ تھا, لیکن ایک فکرے میں بات ختم کروں گا, اور شہید سیالوی چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی, ان سے پھر بھی ہماری ملاقات ہوتی رہے گی وقتاً فوقتاً, کہ سیاست دھندا ہے پر گندہ ہے. وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت. MYK نیوز, اسلام آباد.